ہم لوگوں نے اس کا پورا پڑھ چکے تھے نا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیوں، یعنی حمراء الاسد میں جب اس کے ہسٹری بتائے تھے، کسی کو کچھ یاد ہے کیوں یہ کہا لوگوں نے کہ ان الناس قد جمعوا لکم؟ ایک ہفتہ پہلے کا کسی کو کچھ یاد ہے؟ جی وہ دوبارہ جنگ کے لیے جب وہ مشرکین واپس سے جب جنگ کے لیے آئے تو وہ صحابہ نے بولے نا کہ ہم واپس سے جنگ کے لیے تیار ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے باجی۔ تو وہی اس کے کانٹیکس میں تھی کہ جب حمراء الاسد سے میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے آپ سفیان کا پیغام پہنچایا کہ وہ پوری تیاری سے پھر سے حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو تمام مومنوں نے کیا کہا؟ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جب دشمنوں کی آمد کی خبر ملی یہ احد کے بعد، تو ان کے خوف سے ڈرے نہیں کہ بلکہ کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر خوف زدہ کے لیے امان ہے۔ کوئی بھی شخص جو کسی بھی خبر پر خوف زدہ ہو وہ یہ پڑھ لیا کرے کہ دیکھو پھر آواز گئی آپا کی، نہ یہ زوم اچھا ہی نہیں ہے، ایک تو کنیکٹ آواز بھی نہیں۔ سب کو ایسے ہو رہا ہے پرابلم، اگر کسی ایک کو ہو رہا ہے تو اس کے وہاں انٹرنیٹ کا پرابلم نہیں باجی باجی ہم لوگ کو کیا ہو رہا ہے؟ آ سب کو رہی آ جا رہی رہی ہے۔ باجی آپ کی آواز؟ آ رہی جا رہی آپا، پہلے اکثر تھا زوم پہ نا ایسی ہوتا ہے، شاید کنیکٹ بھی ہوتا نہیں۔ گوگل کے اس پہ کچھ پرابلم چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے انشاءاللہ ہم سب کے لیے۔ ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی آ رہی۔ ہاں باجی تو یہاں پر طبرانی کی روایت ہے کہ جب کسی چیز سے کسی کو کوئی خوف اگر لاحق ہو اور وہ یہ کلمہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے خوف سے نجات دلا دیتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کر اور پورے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ہم کو بول دیا اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو اور رٹنے بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ سوچ کے کہ بول کیا رہے، حسبنا کافی ہے ہمارے لیے، کون؟ اللہ جو بہترین کارساز ہے، وکیل ہمارا وکیل ہے، ہمارا کارساز ہے۔ تو یقین کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو کیسے ہی برے حالات ہو کس کثرت سے پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ بار بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا کرتے تھے۔ جیسے کہ کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے، کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ پڑھنا تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور کیا ہوا کہ حمراء الاسد میں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اوپر ایسا روب ڈال دیا کہ بغیر، حالانکہ پوری تیاری تھی اور یہ سارے صحابہ کرام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے، اور یہ چاہتے تو پلٹ کر حملہ کرتے اور آرام سے اس پر قابو پا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان کی جانچ کی پہلے کہ آ رہے ہیں دشمن تو پر حملہ کرنے، اور ان لوگوں کے منہ سے کیا نکلا کہ نہیں اب کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، ہمیں تو طاقت نہیں ہے، ہم تو کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے، اور اتنے سارے لشکر کا کیسے مقابلہ کریں گے، نہیں، کانفیڈینس کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ کلمہ معمولی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اسی کلمے کے ذریعے جب انہوں نے کہا۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبت آنے پر صبر کرنے کی وجہ سے ایک مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے، اور بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور منافق کا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، کیونکہ ہر مصیبت انسان کے لیے ایک امتحان ہوتی ہے۔ جب کسی مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جبکہ منافق سخت مایوس ہو جاتا ہے۔
جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فصلت میں کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ساری قوتوں کے مالک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جیسے ابھی ہم لوگوں نے آیت ختم کی نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. ابھی آگے کی آیت لتبلون، تم ضرور آزمائے جاؤ گے. تو آزمائش تو آئے گی، ایسے ہی نہیں اٹھا کے جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ اٹھا کے سب کے لیے لکھ دیا جائے کہ سب کچھ کرو نہیں عمل اور کچھ آزمائے نہیں جاؤ اور کوئی اس تکلیف پر صبر نہیں کرو اور جنت میں ایسے ہی. کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی، آل عمران میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ فلما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور اس میں بھی پڑھ چکے ہیں ابھی ہم لوگ، کیا حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تو اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب ہم کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ہم پر آئے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. کیا اللہ سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، یا اللہ سے تعلق اور ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو میں خوشی سے اس کو قبول کروں گی. تو اللہ پر بندہ، اللہ تعالیٰ ہر بندے بلکہ ہر انسان پر آزمائش جو ہے وہ ضرور ڈالتے ہیں. شداد بن اوس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبی اللہ، پر خائف ڈرنے والے کے لیے امان ہے. یعنی حسبی اللہ کیا ہے؟ ایک پروٹیکشن ہے، ہر ڈرنے والے کے لیے ایک امان ہے. معنی کیا ہے؟ کافی ہے میرے لیے اللہ. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں وکفا باللہ شہیدہ، اور دوسری جگہ کہ وما کان اللہ وکفا، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ہے کافی تم سب کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ جب کسی چیز کا خوف آ جائے تو یہ کلمہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوف سے نجات دلا دیتے. تو اس چیز کو ہم لوگوں کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قبول کی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل، اور خود تعلیم بھی دی اپنے صحابہ کرام کو کہ جب بھی خوف کا ایسا کوئی مرحلہ آئے تو کیا کہا کرو؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل. زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ جیسے کہ سب ساتھ چھوڑ گئے، میں تنہا رہ گیا ہوں. تو ایسے موقع پر کثرت سے پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ کون ہے ویڈیو کال؟ اس کی وجہ سے آواز ڈسکنیکٹ ہو رہی ہوگی نا. تو یہاں پر یہی ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل کوئی معمولی کلام نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل دعا ہے، انشاءاللہ اگر اس پہ ملے گی تو اس پہ آپ لوگوں کے گروپ پر ڈال دیں گے، یاد کرو. بہترین دعا ہے اگر آپ سجدے میں مانگو اور یقین کے ساتھ مانگو، سمجھ کر مانگو. حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی الرب من العباد، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی اللہ وکفا، سمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ منتہا، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جیسے ہم صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یعنی جس نے 7 مرتبہ صبح کے اذکار میں، 7 مرتبہ شام کے اذکار میں پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے دن کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو یہ دعا ہے حسبی اللہ نعم الوکیل، کافی ہے اللہ جو بہترین کارساز ہے. حسبی الرب من العباد، اور کافی ہے رب اپنے بندوں کے لیے. حسبی الخالق من المخلوقین، کافی ہے خالق اپنی تمام مخلوق پر. حسبی الرازق من المرزوقین، کافی ہے رازق رزق دینے والے، تمام رزق دینے والے سے. حسبی اللہ وکفا، کافی ہے اللہ، کافی ہے حسبی اللہ وکفا، کافی ہے اللہ. سمع اللہ لمن دعا، سن لیا اللہ نے اس کی جس نے دعا مانگی اس سے. لیس وراء اللہ منتہا، نہیں ہے کوئی انتہا مگر اللہ کی. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا، علیہ اسی پر، توکلت میں نے بھروسہ کیا، وہ ہوا اور وہ رب العرش العظیم رب ہے
عرش عظیم کا. کتنی خوبصورت دعا ہے. رزق کے بارے میں بھی آ گیا, مخلوق کی برتری بھی آ گئی, اور دعا بھی اللہ نے سنی کہ سمیع اللہ لمن دعا. تو بہت اچھی خوبصورت دعا انشاءاللہ بیس منٹ آپ لوگوں کے گروپ پر بھیج دیں گے, تو یاد کرو اس کو. اور یہ سب چیزیں جو آپ لوگوں کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں نا قرآن پڑھتے ہوئے, اس کو معمولی مت سمجھو, بلکہ اس کی زندگی, اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرو. یعنی زندگی میں اس کو وہ کرو, یہ نہیں کہ اچھا میں نے پڑھا اور مجھے قرآن پڑھتے ہوئے یاد کرنے کے لیے کہا گیا, میں نے یاد کیا, کافی نہیں. اپنی زندگی کا ایک حصہ ہو جانا چاہیے کہ جب بھی کوئی خبر سنے کہیں سے, فلاں تم کو یہ کر رہا ہے اور تمہارے اوپر اٹیک کرنے آ رہا ہے اور تمہارا یہ نقصان کرنے کا سوچ رہا ہے, تمہارے لیے خلاف یہ پلاننگ کر رہا ہے, پڑھنا شروع کر دو, حسب اللہ ونعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پڑھتے ہیں نا ہم لوگ فرض نماز کے بعد, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ تعالیٰ جو ہم کو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, جو روک لے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ ساری چیز ہم صرف روٹین کے حساب سے نہیں, زبانی, بلکہ ہمارے ایمان میں آ جانا چاہیے کہ واقعی اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے. تو اتنی بڑی وہ کہ اتنا بڑا لشکر جرار لے کر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر حملہ کرنے آ رہے ہیں, ان لوگوں کے اس کلمے سے, اللہ کی ذات پر یقین سے پکارنے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا دشمن کے دل میں کہ وہ بغیر حملہ کیے, بغیر وہ کیے, بغیر کوئی یعنی بات کیے یا صلح کیے, خاموشی سے پلٹ کر چلے گئے. آگے کی جو آیت ہے, آیت نمبر 174, فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. یعنی جب مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی, جنہوں نے انہیں دھوکہ دینا چاہا تھا اللہ نے ان کا خوف ان سے دور فرما دیا, اور مسلمان اپنے شہر میں اللہ کی مہربانی سے صحیح و سالم خیریت سے لوٹ آئے. ان پر دشمن کا کوئی داؤ نہیں چل سکا اور نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے, نعمت سے, سلامتی اور فضل سے نفع مراد ہے, کیونکہ موسم میں ایک قافلہ آیا تھا, آپ نے اسے خرید لیا تھا, اس میں کافی نفع ہوا, اس کا نفع آپ نے صحابہ میں بانٹ دیا. یعنی پلٹے کس طرح سے کہ اللہ کی نعمت کے ساتھ, یعنی بغیر جنگ کے فاتح بن کر, اور اس کے ساتھ کیا ملا, وفضل, اللہ کا فضل. تو رزق بھی کیا ہے, اللہ کا فضل ہے کہ وہاں سے ایک قافلہ جا رہے تھے جس سے خرید و فروخت کی ان لوگوں نے, اور اس کے بدلے میں ان کا کافی فائدہ ہوا. تو زائد کیا ملا وہاں پر کہ ہمراہ الاسد میں کوئی تجارتی قافلہ ملا, اس کے ساتھ خرید و فروخت کر کے بزنس میں فائدہ ہوا اور فائدے کے ساتھ پلٹے, نفع کما کر آئے. تو یہ زائد تو دنیا کا تھا. آخرت کے لیے کیا, اس ایمرجنسی پر نکلنے پر پوری جنگ کا ثواب بھی ان کو مل گیا, کیونکہ انہوں نے نیت کی تھی کہ ہاں ہم پوری طریقے سے تیار ہیں, یعنی پوری دل و جان کے ساتھ لڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا کہ سلامتی کے ساتھ واپس آئے, کہ کوئی ایک کا بھی جانی مالی کوئی نقصان نہیں ہوا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی کام کے لیے کوئی نیت کرتا ہے اور اس کی نیت سچی ہوتی ہے, مگر کسی وجہ سے اس کو وہ کام کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اس کا پورا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ان لوگوں نے نیت کی اچھی, لیکن موقع ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نقصان ہونے کا. تو یہ بھی کیا ہے کہ پورا جنگ کا ثواب ان کو ملا ان کی نیت کی وجہ سے. جیسے کہ تمام حدیث کی کتابوں میں سب سے ٹاپ پر پہلی جو حدیث آتی ہے وہ کون سی ہے, کون سی حدیث آتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات, مالنی اعمال بالنیات, بے شک تمام مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی ایک انسان اگر ایک اچھی نیت کرتا ہے اور وہ کام نہیں بھی کر پاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب کیا ہے, باقی رکھتے ہیں, اس کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کون کون سے کام ہے جو بندہ نیت کرے مگر کر نہیں سکے, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے. نمبر 1, جو شخص ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر یا وطن سے نکلے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اور مدینہ نہیں پہنچ پایا, راستے میں ہی فوت ہو گیا, تو اس کا اجر اللہ پر لازم ہے. یعنی وہ تو نیت سے نکلا تھا کہ اللہ کے لیے ہجرت, جیسے اس ٹائم تو یہ تھا کہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جانا,
آج کے دور میں کوئی کفر اور شرک کی جگہ رہ رہا ہے، مثلا اس کا گھر ایسے محلے میں ہے کہ جہاں پر رہ کے اس کو نماز پڑھنا مشکل ہے، اذان کا سننا مشکل ہے، ایک مسلمان کا لباس پہن کر رہنا مشکل ہے، اب وہ اس نیت سے اس گھر کو چینج کرتا ہے کہیں اور جا کے کہ یہاں پر میں رہ کر اپنے اسلام کو فالو کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو میں کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہوں. تو اگر اس کے پاس ہے فیسلٹی اور وہ شفٹ ہو جاتا ہے تو پورا پورا اجر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ نیت بھی کر لیتا ہے اور وہ نہیں کر پایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کی نیت پر اس کو اجر لکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر ہوتا ہے تو جو یعنی تو لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے اس کے برابر اس کا اجر جو وہ کیا کرتا تھا مقیم کی حالت میں یا صحیح کی حالت میں. یعنی کیسے؟ مثلاً ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ نوافل کثرت سے پڑھتا تھا. فرض نماز تو ہے، سفر میں بھی معاف نہیں ہے، قصر کر کے پڑھو لیکن پڑھو. لیکن ایک آدمی کی گھر میں رہتے ہوئے عادت تھی کہ وہ مثلاً تہجد کے لیے بھی اٹھتا تھا، اشراق بھی پڑھتا تھا، چاشت بھی پڑھتا تھا اور تحیۃ الوضو بھی پڑھتا تھا. اب بیمار پڑ گیا، اب بیمار ایسا پڑ گیا کہ اب اس کو اشارے سے صرف فرض نماز ہی پڑھنی پڑ رہی ہے، اتنا ہی کر پا رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم جیسے اس کا اجر و ثواب لکھا کرتے تھے ویسے ہی اس کا اجر و ثواب برابر لکھو، کیونکہ اس کی نیت کو میں بہتر جانتا ہوں. اگر یہ صحیح سالم ہوتا، یہ بیمار نہیں ہوتا تو یہ ضرور میری ویسی ہی عبادت کرتا جیسے کہ کیا کرتا تھا. اسی طرح مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سہولت دی ہے کہ قصر کر لو، 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت کر لو، لیکن اجر میں تمہارے پورے نماز کا لکھوں گا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اچھی نیت اچھے کام کی وہ اس کی وجہ سے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُوهُ وَإِنْ قَلَّ، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی ہو، چاہے کہ وہ تھوڑا ہو. یہ نہیں کہ ایک دن پوری رات جا کر عبادت کر لیے، سب کچھ کر لیے اور تھک گئے اور پھر سال بھر فرصت ہی نہیں ملی کبھی عبادت کرنے کی. نہیں، بلکہ ایک انسان روز اٹھتا ہے، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھتا ہے، پھر وتر اگر اسے چھوڑیے تو 3 وتر پڑھتا ہے، تو گویا ساری رات قیام اللیل کا ثواب، کیونکہ وہ نیت کر کے سویا کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا. اگر وہ نہیں بھی اٹھ پاتا ہے، الارم بھی لگایا، سب کچھ کیا اور آنکھ نہیں کھلی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی نیت کی یہ نیت کر کے میری بندی یا میرا بندہ سویا تھا، لہٰذا اس کو پورے تہجد کا ثواب دو. اللہ تعالیٰ کتنے کریم اور کتنے رحیم ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ویسے ہی ہمارے لیے ثواب، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر حجت کرنے کے لیے کہ تم نے یہ کیا، اس کے بدلے میں نے تم کو یہ دیا. اسی طرح کوئی طالب علم ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے کہ میں اتنا اور اتنا علم حاصل کروں گا، اور وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا. یعنی کسی نے یہ کیا، جیسے ہم سب کی نیت ہے کہ ہم نے قرآن شروع کیا، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل کریں. اب اس سفر میں اگر ہم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا لکھا جائے گا؟ پورا اجر دیا جائے گا. قیامت کے دن علماؤں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت تھی کہ میں پورا کروں، اور وہ اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ پورا نہیں کر پایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دوہرا اجر ملے گا؟ ایک تو یہ کہ علماؤں کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا، کیونکہ وہ طلب علم کی نیت سے سفر کر رہا تھا، طلب علم کی نیت سے وہ پڑھائی کر رہا تھا یا علم سیکھ رہا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو علماء کے ساتھ اٹھائیں گے اور قیامت کے دن اس کو کیا ہے؟ پورا اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب دیں گے. اسی طرح کوئی شخص حج کے ارادے سے نکلا تلبیہ پکارتے ہوئے، اب ایئرپورٹ پر ہی یا ایروپلین میں ہی اس کی موت آ گئی، فوت ہو گیا، تو اس کا اجر کیسے لکھا جائے گا؟ اس کی نیت کے مطابق کہ وہ اپنی قبر سے قیامت کے دن جب اٹھے گا تو لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا، کیونکہ حج کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھ دیا جہاں سے وہ نیت کر کے نکلا تھا. کتنے لوگ ایسے حاجی لوگ جاتے ہیں حج کے دن، ابھی آئے نہیں کہ وہ راستے میں ہی فوت ہو گئے، کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ جو بھی ہو گیا. تو اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جو حاجی اگر
احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو اسی میں کفن دینا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی قبر سے لبیک پکارتے اٹھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شہادت کی موت کی تمنا کرتا ہے، کون سی دعا کریں گے شہادت کی موت کے لیے؟ کسی کو یاد ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر طواف کرتے ہوئے اور ویسے بھی دعا کیا کرتے تھے، کسی کو بھی یاد نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا؟ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی کے خلیل کے مدینے میں موت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 2 دعا مانگی، 3 دی اللہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسعت والے ہیں، بڑھا چڑھا کر اجر دینے والے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی یا رب شہادت کی موت دینا۔ فجر کی نماز میں ایک لولو جو یہودی کے غلام تھا، اس نے خنجر سے ان کو زخمی کیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے اور زخمی ہو گئے اور اس کے بعد شہید ہوئے۔ تو وہ ایک دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر موت دی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا بینیفٹ یہ ملا اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں موت دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نصیب کیا، یعنی قبر بھی آپ کی قبر کے ساتھ وہاں پر وہ بنائی۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر کوئی نیت کر لیتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، اور اگر دعا ہمیشہ اس کو عادت تھی کہ یہ دعا کیا کرتا تھا، اب اگر اس کو بستر پر بھی موت آ رہی ہے، طبعی موت بھی آ رہی ہے، تو اس کی نیت کی وجہ سے اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں تو اسی لیے کسی بھی کام کے لیے ہم لوگ سوچتے ہیں نا، ہاں میں کروں گی، ہاں سوچوں گی کروں گی، نہیں، نیت کر لو کوئی بھی چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ چیز کے لیے سوچا ہے، میں نے نیت کی، اللہ تعالیٰ اس کام کو مجھ سے کروا لینا، اللہ تعالیٰ مجھے پورا کرا دینا، اللہ اس کے لیے میری مدد کرنا، اللہ سے مدد بھی مانگے، نیت بھی رکھے اچھی، اور وہ بھی کریں۔ اور وہ پھر وہی بات آ جائے گی انما الاعمال بالنیت، کہ خالی نیت یہ نہیں ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، ارادہ کچھ نہیں ہے، نیت کر لو چلے گا، نیت پر اجر مل جائے گا، نہیں، انما الاعمال بالنیت۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں کہ تم کس نیت سے نیت کر رہے ہو، یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ تو نیت بھی اچھی ہو، نیت میں بھی گڑبڑ اور وہ نہیں ہو، کیونکہ یہی نیت ایسی ہے کہ تمام نیکیوں کا اجر دلانے والی، اور یہ نیت میں ذرا سا بھی گڑبڑ آ گئی نا تو سارے اعمال کو ضائع کر دینے والی۔ اس چیز سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی نیت پر نہ صرف یہ ہے کہ ان کو صحیح سلامت بغیر زخموں سے چور اپنے وطن مدینے میں لوٹایا، اور ساتھ ہی بینیفٹ کے ساتھ یعنی فائدے کے ساتھ کہ بزنس کرتے ہوئے آئے، دنیاوی بھی فائدہ ملا اور اخروی بھی یعنی آخرت کا بھی فائدہ ملا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ ساری ایمان کی اور خوف سے نکلنے کی وہ ساری جو ترکیب بتائی جا رہی ہے، اب اس میں شیطان کا کیا دخل ہے؟ یہ کیا کرتا ہے وہ؟ بے شک یہ تو شیطان ہے، اس سے مراد ہے جو وہ شخص جس نے افواہ وہ پھیلائی تھی کہ ابو سفیان اور اس کے بعد ساتھی جس کا نام نعیم بن مسعود بتایا جاتا ہے کہ اس نے آ کر افواہ پھیلائی تھی نا مسلمانوں کے بیچ میں کہ تم لوگ تیار ہو، دیکھو ابو سفیان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کیا آتا ہے، سبحان اللہ، جو بھی کل کی اس میں ہم لوگوں نے پڑھا وہ ساری آیتیں یہاں پر واپس وہ آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی کہ اگر شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی پناہ مانگو۔ تو وسوسے 2 طرح کے، کہ ایک تو شیطان دل میں بات ڈالتا ہے یا اکساتا ہے یا جو کرتا ہے، اور ایک انسانی شکل میں کوئی آ کے آپ کو کوئی چیز کے لیے روکتا ہے، کوئی خیر کا، کوئی بھلائی کا، کہیں اچھی کام کے لیے جانے کا آپ نے ارادہ کیا مثلا، اب کوئی آپ کی فرینڈ کی شکل میں، کوئی آپ کی بہن کی شکل میں،
کوئی اور کسی پڑوسی کی شکل میں، ارے چلو روز تو جاتے قرآن کی کلاس، آج ایک دن چھٹی کر دیے تو کیا ہے، چلو آج ہی آؤ چلتے. اس نے کیا کیا کہ ایک اچھے خیر کے کام سے روک کر آپ کو کسی اور کی طرح، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بازار جانا کوئی خیر کا کام نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، اللہ کی کلاس، اللہ کی قرآن پڑھنے سے بہتر تو نہیں ہو سکتی نا کوئی اور جگہ. تو یہ ساری چیزیں تو شیطان انسانوں کی شکل میں آ کر بھی کبھی خوف زدہ کرتا ہے. جیسے دین پر چلنے والوں کو، کہ اگر دین کے راستے پر چلو گے تو تمہارا یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا، تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے اگر وہ پردہ کرنے لگ جائے گی، تمہارے گھر کوئی نہیں آئے گا، تم ایک دوسرے سے ملو گے نہیں، یا پھر یہ کہ حرام لین دین اگر تم بزنس اتنے سالوں سے کر رہے ہو اگر تم چھوڑ دو گے تو تمہارا کاروبار بالکل ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی کیا کہ سب شیطانی وسوسے. تو دین کے راستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی بھی آپ کو ڈرانے لگے کہ چھوڑ دو یہ ورنہ یہ اور یہ دنیا کا نقصان ہو جائے گا، تو سمجھ لو کہ شیطان ہے جو ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہے. ہم دین کے کام سے رک جائیں، ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ خود لے کہ ہمارے پاس کس طرح اور کس شکل میں رکاوٹ آتی ہے. اور یاد رکھے کہ اگر صحابہ اکرام کے پاس شیطان آ سکتا ہے تو ہم کہاں سے اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ شیطان ہم کو چھوڑ دے گا. اور ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنے اس کو کیا بولتے ہیں؟ طاغوت. سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. تو طاغوت کا دوسرا نام کیا ہے؟ شیطان. وہ سرکش قوت، وہ سرکش طاقت جو اللہ کے راستے سے بندوں کو روکے. بعض مرتبہ یعنی انڈائریکٹلی روکتا ہے، اور بعض مرتبہ کیا ہے کسی اور کے ذریعے سے وسوسہ ڈال کے روکتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ. آواز پھر چلی گئی. راجو ابھی آ رہی آواز؟ ہاں باجی بھی آئی. ہاں. اوکے. تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، بندوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کرے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي. اس سے مت ڈرو. شیطان سے مت ڈرو. شیطان نے یہ کیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان کو اتنا بڑا پھولا کر بڑا مت کرو. جیسے کہ کہا گیا نا جب اب تم اس کو بڑا بناتے تو پھول کر بڑا پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے. اور جب تم ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ پہاڑ کے برابر جو پھول کر بڑا ہو گیا تو وہ بالکل چھوٹا ہو کے نمک کے دانے کے برابر بھی نہیں رہ پاتا. نمک کیسے پانی میں ڈال کے گھل جاتا ہے، ایسے ہی وہ بھول جاتا ہے. تو کثرت سے جب بھی یہ خیال آئے کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے یا کوئی کام میں سستی کاہلی آ رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو فوراً کیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. حدیث سے تو کتنی ساری پروٹیکشن کی دعائیں ہیں کہ کتنی ساری ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف شیطان کو چھوٹ دی بلکہ اس کے چیلنج کو بھی قبول کیا، اور ساتھ ہی کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کو اس سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا. یعنی تمہیں شیطان کے دوست ڈراتے ہیں اور دشمن کی بڑی طاقت بتا کر ذہنی شکست دینا چاہتے ہیں، ایسے نازک موقع پر خاص طور سے ان سے ہرگز نہ ڈرو. ایمان والوں کی یہی شان ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے. جب دشمن مکاریوں سے تمہیں مروب کرنا اور ذہنی شکست دینا چاہے تو تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی کی پناہ ڈھونڈو، وہی تمہیں کافی ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے. سورہ زمر آیت نمبر 36 کی وہ آیت تھی الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے. یہ آپ کو اللہ کے علاوہ لوگوں سے ڈراتے ہیں. آخر آیت میں فرمایا کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے. بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور جیسے سورہ نساء آیت نمبر 76 میں قاتلوا اولیاء شیطان، یعنی شیطان کے دوستوں سے لڑو، یعنی یقین مانو شیطانی تدبیر کمزور ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک حزب الشیطان، یہی شیطانی گروہ ہے. یقین مانو شیطانی گروہ گھاٹے والا ہی ہے.
اور سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لاغلبن، اللہ نے لکھ لیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والے اور سب پر غالب ہے۔ پھر سورہ حج آیت نمبر 40 میں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ من، یقیناً اللہ اس کی مدد فرمائیں گے جو اس کے دین کی حمایت میں اٹھے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 7 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 51 انا لننصر رسلنا، بے شک ہم اپنے نبی کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد فرمائیں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کا عذر انہیں کام نہیں آئے گا، اور انہی پر لعنت ہے اور انہی کے لیے برا گھر ہے۔ کسی کا مائک ان میوٹ ہے تو میوٹ کر لو، اس کی وجہ سے بھی آواز وہ ہوتی ہے، کٹتی ہے۔ تسنیم آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور نہ غمگین کریں تجھ کو وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جیسے پیچھے کہا گیا ہے کہ ولا تخینوا ولا تحزنوا، کہ نہ غم کرو اور نہ سستی کرو۔ تو اب وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کن کن وجہ سے انسان غمگین ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ شیطان خوف دلاتا ہے، تم نہیں کر سکتے، تم اگر ایک دو کلاس جوائن کرے، ارے بہت مشکل ہے ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا، گرامر تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، میں تو نہیں کر سکتی۔ اب یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے۔ لیکن جب آپ جم جاتے ہو نہیں میں کر سکتی ہوں، میرے اندر کانفیڈینس ہے، میں کروں گی، تو پھر اس کا زور کمزور پڑ جاتا ہے، پھر اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے دل میں وہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ، خوف دلانا۔ کس کا مائک انمیوٹ ہے؟ پلیز تسلیم اپنا مائک میوٹ کرو پلیز، گھر کی آواز یہاں پر آ رہی ہے۔ تو یہ کہ شیطان خوف دلاتا ہے، اور خوف غم کو جنم دیتا ہے، لوگ ڈراتے ہیں، ڈرا کر چلے جاتے ہیں، اور بعد میں آپ تنہائی میں آنسو بہاتے رہ جاتے ہیں، کوئی بول کر کیوں گیا، کوئی ایسی خبر مجھے کیوں دیا، میرا کیا بنے گا، یہ ساری چیزیں وہ تو بولنے والا بول کر گیا نہ کام کر کے، اب آپ پیچھے اس کو لکیر کے فقیر پیٹ رہے ہیں اس کو کہ کیسے ہوگا، اور اس غم کی وجہ سے آپ کوئی خیر کا کام نہیں کر پاتے۔ تو ولا یحزنک، نہ غمگین کرے آپ۔ پھر دوسری وجہ کیا ہوتی ہے غمگین ہونے کی؟ بعض مرتبہ انسان رو رہا ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، کسی کو وجہ بھی نہیں پتا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک شیطانی غلبہ ہے کہ بلا وجہ ہم روئیں اور کوئی خیر کا کام نہیں کر سکے۔ بعض لوگوں کو دیکھا زبردستی رو رہے، پوچھو تو کوئی وجہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کیوں رونا آ رہا ہے، بس ایسے ہی بس مجھے رونا آ رہا ہے اور میں رو رہی ہوں، کیا وجہ ہے نہیں مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، اسے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، جاؤ اور وضو کرو اور اس کے وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ طاقتور ملک یا قوم کا خوف، کہ اسلام کے دشمن اتنے طاقتور ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، ان کے پاس ہے یعنی ہم مسلمان ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے اچھے کام سے رکنے کے سبب۔ تو فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو کفر کے راستے میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، بہت جلدی کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کتنا بہادر بنا رہے اللہ تعالیٰ کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہو جائے، لیکن کبھی بھی لوگوں کا ڈر اور خوف اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا آیتوں کے ذریعے مسلمانوں کو نہ تھکو نہ رکو نہ غم کھاؤ، بلکہ یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ اور یہی ایمان تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ایک آیتیں اس طرح کی پڑھ کر سناتے تھے تو صحابہ کرام کا کیا ہوتا تھا؟ اور زیادہ ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، وزادتہم ایمانا، یعنی ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ تو یعنی اگر کافر کفر میں سبقت کرتے ہیں تو کریں، آپ کو کیا غم، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں اور کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ چونکہ آپ کو لوگوں کے اسلام کی بے حد لگن تھی، یعنی آپ حریص تھے کہ ہر کوئی مسلمان ہو جائے، تو آپ اس لیے فکر مند رہتے تھے اور دن رات اسی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ لیکن لوگوں کی تکذیب و مخالفت سے اور آتش کفر و شرک میں گرنے سے آپ کو سخت صدمہ ہوتا تھا۔ اللہ آپ کو دلاسا دے رہے ہیں کہ غم آپ کے دشمن کریں، آپ کیوں صدمہ کر کے ہلکان ہو رہے؟
اگر یہ آگ میں گر رہے ہیں تو گرنے دیں، آپ کا یا اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ جیسے سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں پڑھ چکے نا، وَلَا تُسْأَلُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا جو یہ کرتے ہیں. اور خود اپنے گلوں پر چھری پھیرے اور اپنے پیروں پر واپس سے دیکھ سکتے ہیں تو ان کے مائک میوٹ کرو پلیز. اور اپنے پیروں پر کلاڑی ماریں گے. اللہ کے علم و حکمت میں ازلی بدبخت ہے، آخرت میں خالی ہاتھ رہیں گے، ایک ایک کا منہ دیکھیں گے اور ابدی نعمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے. یعنی دنیا میں جو یہ ہے کہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کو خیر کے کام سے روکتے ہیں اور لوگوں کو غمگین کرتے ہیں، تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہ یہ کچھ بھی نہیں وہ کر سکتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا ہے، یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ چھوڑے. اس طرح وہ دنیا میں ہی ان کی کوششوں کا صلہ دے دیتے ہیں، وہ دنیا میں ہی سب کچھ پا لیتے ہیں اور سب کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اصل مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے نا، اصل غم اور ناکامی نقصان تو وہاں کا نقصان ہے. اسی لیے دنیا میں کسی کی کامیابی دیکھ کر پریشان مت ہو کہ میں اس کے جیسا کامیاب کیوں نہیں ہوا، میں اس کے جیسا سکسیس کیوں نہیں یعنی اپنا وہ گول وہ کر سکا اس طرح سے، بلکہ آخرت میں میرا کیا انجام ہوگا اس کی فکر ہونا چاہیے، اور نہ دنیا کے نقصان پر افسوس کرنا چاہیے بلکہ آخرت کے خسارے کی فکر ہونی چاہیے. یعنی میری ایک نماز اگر چلی گئی کسی وجہ سے جان بوجھ کر، اس پر مجھے اتنا افسوس ہونا چاہیے کہ جیسے کہ پوری دنیا کی ساری دولت میری چھین گئی. لیکن ایسا کبھی ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہماری کسی ایک نماز کے فوت ہونے پر ہم کو اتنی بے چینی اور اتنا نقصان اور اتنا تکلیف ہوئی ہو؟ دنیا کا ذرا سا نقصان ہو جائے یا کوئی مال چوری ہو گیا یا کہیں پر کوئی لوٹ لیا یا کوئی حق مار لیا یا کوئی وہ کر لیا تو کتنا روتے ہیں، میرا یہ اور یہ نقصان ہو گیا. آخرت کے میں کوئی نقصان ہوا اس کے بارے میں کبھی فکر ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہ یہ تو ان کا کام ہے جو یہ تم کو ڈراتے ہیں اور خوف دلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ ان کی اس کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو کوئی بھی نہیں وہ حصہ دیں گے، یعنی خیر کا نیکی کا. دنیا میں ان کو چھوٹ دے دیے کھلی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جو شرک کرنے والے، جو کفر کرنے والے، جو اللہ کے ساتھ کئی معبودوں کو پکارنے والے، آج وہ پھل پھول رہے ہیں، آج ان کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں. تو کبھی آتا ہے نا تو ایمان والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اتنا فقیر ہے، اتنا یعنی محتاج ہے کہ اس کے پاس ایمان جیسی دولت نہیں ہے. یہ سوچو کہ میرے پاس ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، توکل اور بھروسہ ہے، اور یہ دولت کیا ہے، یہ تو آنی جانی ہے، یا تو میں چھوڑ جاؤں گا یا پھر یہ کہ یہ مجھے چھوڑ جائے گی. تو اس کے لیے کیا پیچھے لگنا، یا اس کے لیے کیا غم منانا، یا اس کے لیے کیا تکلیف سوچنا، بلکہ یہ سوچنا کہ یہ جو اتنا بڑا ملونیئر بلونیئر ٹریلونیئر جو بھی ہے، میرے پاس تو ایمان جیسی دولت ہے، وہ اس کو ملی ہی نہیں. میں تو انشاءاللہ دنیا میں اگر کمتر بھی ہوں تو آخرت میں کامیاب ہوں، لیکن یہ تو وہاں پر آخرت میں نے اگر وہ دولت کے ساتھ تکبر بھی کرتا تھا تو چوٹیوں کی طرح سب کے پیروں میں روندا جائے گا. ولا یحزن کا، ہرگز بھی نہیں کوئی ایسی چیز دنیاوی چیز دیکھ کر غمگین ہونا کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملی، اور میں تو اتنی نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتی ہوں، میں تو یہ بھی کرتی ہوں وہ بھی کرتی ہوں. نہیں، اللہ کا شکر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میں قرآن جیسی نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی. کتنے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے صرف ہے لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق دی. تو یہ ساری نعمتوں کو یاد کر کر کے اس چھوٹی موٹی جو دنیاوی تکلیف اور ساری چیزیں ہیچ ہے ان سب کے بارے میں. آگے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے، وہ بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں اتنی سچائی اور حقانیت ہے پھر بھی لوگ نہیں مانتے. ہوتا ہے نا کہ کوئی ہدایت کی بات ہم کو اگر پتہ چلتی ہے اور اللہ کے فضل سے کرم سے اگر ہم اس پر عمل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے
تو ہم غلط کام کرنے والوں کو ہمارا دل ٹوٹتا ہے دیکھ کر کہ یہ لوگ کیوں نہیں ان خرافات یا بدعات یا شرک سے توبہ کرتے. تو فرمایا کہ غم نہ کرو، یہ سب کچھ کر کے کچھ بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان کے لیے بھی عذاب رسوا کن، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے کہ تمام جنوں انس اگر ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں ایک تنکے کے برابر بھی یا رائی کے دانے کے برابر بھی کبریائی اور بڑائی میں فرق نہیں آئے گا. اور اگر تمام جنوں انس مل کر ایک میدان میں جمع ہو کر اور سب کی سب اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، یعنی ساری دنیا کفر سے ختم ہو کر ایمان پر آ جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. کیونکہ ولی اللہ عزت و جمیع، کوئی تعریف کرے یا نہیں کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ میں محمود ہے. اللہ تعالیٰ خود تعریف کے قابل ہے. تو اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کی وہ کرتے ہیں تو ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے، ہم اپنی جان کو آخرت کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے اپنی ذات پر احسان کر رہے. ان نادانوں نے ایمان کے عوض کفر، توحید کے عوض شرک اور ثواب کے عوض عذاب خریدا ہے. اللہ کا کیا بگاڑا؟ آپ ہی جہنم کی آگ میں جلیں گے، بھنیں گے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب، عذاب مہین، عذاب علیم، عذاب عظیم. کتنے سارے عذاب کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ وہ دے رہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. یعنی 3 قسم کے عذاب آ گئے 176 میں، عذاب عظیم، 177 میں عذاب علیم، 178 میں عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب. اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. نملی کیا ہے؟ درازی عمر اور عیش کی زندگی. تو یہ نہ خیال کریں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یعنی ان کو مال و دولت زیادہ دیے، ان کی زندگی لمبی کر دیے، وہ ان کے حق میں اچھی ہے. ڈھیل کیا کہ ان کے کفر کے باوجود، غلط ہونے کے باوجود دن رات ترقی کر رہے ہیں، اوپر ہی اوپر جا رہے ہیں اور ہم نیچے ہی نیچے آ رہے ہیں. اس طرح فرمایا کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے اچھا ہے اس طرح کی ترقی کرنا. جیسے کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو مال اور بیٹوں میں ان کو بڑھا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ اصل بھلائی کی صرف دنیا کی بھلائی نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ذرا اور گناہ کر لیں، گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں، پھر ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، دردناک عذاب. تو کافر یہ نہ سمجھے کہ اگر ان کی عمریں لمبی کر دی ہے یا ان کو عیش کی زندگی دے دی ہے، کہ کسی کی عمر لمبی ہو، مال و دولت خوب ہو اور صحت بھی اچھی ہو، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. بات یہ ہے کہ آپ دینار سے دین کماتے ہیں یا نار کماتے ہیں. یعنی کسی اسکالر نے کتنا خوبصورت جواب دیا اس کا کہ آپ کے پاس مثلا دینار ہے، اب دینار سے یا تو دین کما لو یا دینار سے نار کما لو. یعنی دینار میں سے 2 ورڈز انہوں نے نکالے، دین اور نار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اچھا ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہو، اور بدترین وہ جن کی عمر لمبی اور عمل خراب ہو، کیونکہ پھر اور زیادہ برائیاں جمع کرے گا. یعنی جتنی لمبی عمر ہوگی اتنا زیادہ وہ برائیاں کمائے گا. اور اگر ایک نیکوکار شخص ہے اور اس کو زندگی کی مہلت مل گئی تو سمجھو کہ اس کے لیے یہ زندگی کو جو بڑھانا، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے نعمت ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، یعنی 2 شخص جو ہے، جو 2 صحابی ہے، وہ ایک ساتھ ایمان لائے اور ایمان میں داخل ہوئے. ایک جو ہے وہ جنگ میں جا کر شہید ہو گئے، اور دوسرے جو وہ ہے وہ 1 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی، طبعی موت ہوئی. تو ان دوسرے ایک صحابی، تیسرے جو صحابی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہونے والے وہ جنت میں شہید سے پہلے داخل ہو رہے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا اور ایسا خواب دیکھا ہے کہ جو بعد میں فوت ہوئے ہیں وہ پہلے ان سے جنت میں جا رہے ہیں، اور جو شہید ہوئے ہیں وہ بعد میں. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ
کیا انہوں نے ایک ساتھ، کیونکہ ہر دن یعنی کتنی نمازیں ان کی زندگی میں زیادہ ہو گئی اس سے جو پہلے فوت ہو گئے، کتنی نیکیاں انہوں نے کما لی، کتنے روزے رکھ لیے، کتنے صدقہ و خیرات کر لیے، کتنی زکوٰۃ مال دی، اس کو غنیمت مل گیا، کیونکہ ہر دن ایک نیا خزانہ ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ کتنا لوٹے ہم اس خزانے سے، لیکن اگر بات الٹ ہے کہ عمر لمبی ملی اور گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو سمجھو یہ عمر اس کا زیادہ ہونا کیا ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اور یہ وقت کا ملنا اس کے لیے خسارے کا سبب ہے، کہ عمر تو ملی، زندگی کی مہلت تو دی اللہ تعالیٰ نے کہ شاید پلٹ آئے، لیکن وہ اپنی گمراہیوں میں لگا ہوا ہے، اور اسی گمراہ راستے پر چلتے چلتے ہی فوت ہو گیا۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جس کو بھی ڈھیل ملی ہے تو کبھی بھی دیکھ کر ہم یہ نہیں کہ اتنا اور اتنا گنہگار اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اس پر اتنا کرم نہیں، یہ سوچے کہ اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مہلت دے رہے ہیں کہ یا تو سدھر جائے وہ مہلت، اور یا پھر گناہ میں اور بڑھ جائے، تاکہ اللہ کی کوئی حجت باقی نہیں رہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اسی حال میں چھوڑ دے کہ جس پر وہ تھے، کہ تم میں ایمان والے بھی ہوں، دل میں کھوٹ والے منافقین بھی ہوں، بلکہ جنگ احد کا مقصد ایک اور بتایا جا رہا ہے کہ کھرے کھوٹے کی پہچان بھی ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یعنی چھانٹ لے ناپاک کو پاک سے، منافقوں اور مومنین کا فرق معلوم ہو جائے۔ اور ہو گیا نا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ سارے منافقین ہیں۔ کچھ اور لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، بات کھل کر سامنے آ گئی۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ حالات نارمل چل رہے ہوں تو کسی بھی انسان کی خوبی یا خامی کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ جب تک کہ حالات مخالف نہ ہو۔ جیسے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کر کہا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کیسے کہتے ہو کہ بہت اچھا ہے؟ تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا وہ تمہارا پڑوسی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا پھر کیسے کہتے ہو کہ اچھا ہے؟ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کوئی کیسا ہے تو یا تو اس کے ساتھ سفر کرو تو کھل جائے گا کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ سفر کیا ہے مشکل کا، اور اس وقت انسان کی اصلی حالت سامنے کہ وہ صبر کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے، یا واویلا کرتا ہے یا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناشکری کرتا ہے، یہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یا پھر سب سے اچھا انسان اپنے پڑوسی کو سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے یہ چیز، دو چیزیں، حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے انسان جانتا ہے، جب اس کے صحبت میں رہتا ہے، جب اس کی دوستی ہوتی ہے، یا جب اس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ کیونکہ سفر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، کبھی بھوک لگی ہے، کبھی کوئی تکلیف ہے، کبھی پیاس ہوگی، کبھی سامان اٹھانا پڑے گا، کبھی انتظار کرنا پڑے گا، تو ساری پرسنالٹی اس کی کھل کر سامنے آئے گی۔ ایسے موقع پر صبر کرتا ہے یا لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا کچھ اور۔ اسی طرح کوئی پڑوسی ہے تو کتنی دیر تک اپنے اوپر اچھائی کا لبادہ اڑے رہے گا؟ اچھا ہے تو ہمیشہ اچھا دکھائی دے گا، اور اگر اندر سے برا ہے تو کتنے دن وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے گا؟ تو کسی بھی انسان کی نیکی اور بھلائی یا برائی لوگوں کے بیچ میں رہ کر پتہ چلتی ہے، اور اپنے آپ کو بھی ایسے موقع پر ہم رکھیں تو منافقت کی پہچان کے لیے جنگ ضروری تھی، اور وہ بھی شکست کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ ہر حال میں کون اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے اور کون وفادار ہے اور کون ایمان پر قائم رہتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانچنے کے لیے امتحان میں ڈالا لوگوں کو، اور یہ امتحان تو ہر ایک کی زندگی کے ساتھ ہے ہی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میرے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، اور اللہ یہ بھی نہیں ہے چاہتے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، یعنی بغیر آزمے بتا دے کہ کون زیادہ اچھا ہے اور کس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ کیونکہ اگر ایسے ہی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص یا جماعت منافقین کی ہے، تو اتنی آسانی سے نہ وہ خود مانتے اور نہ ہی لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے، بلکہ آزمانے کے بعد ان کو خود ہی پتہ چل گیا کہ کون کیسا ہے۔
اور یحسبن من رسلی، اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، اس کے ذریعے خبریں دیتے ہیں. اچھا، یہاں رسولوں کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے علاوہ بھی کسی کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے. تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ پورا کا پورا علم غیب صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور انسانوں میں سے وہ رسولوں کو دیتے ہیں لیکن اتنا جتنا وہ چاہتے ہیں. سورہ آل عمران میں ہی ہم لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا پورا پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا علم دیا تھا کہ وہ یہ خبر دیتے تھے کہ تم کیا آج کھا کر آئے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں اسٹور کر رکھے ہو، یعنی ذخیرہ کر کے رکھے ہو. اسی طرح بہت ساری ایسی غیب کی خبریں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. ہر قیامت کب آئے گی اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے کیا کیا چیزوں کا ظہور ہوگا، کیا نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، یہ ساری چیزیں بتا دی. بلکہ قیامت کے دن بھی کس طرح حساب لیا جائے گا، یہ ساری چیزیں تو یہ کیا ہے، علم غیب میں سے ہے. جیسے سورہ جن میں ہم لوگ پڑھیں گے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے اپنے غیب کو مگر جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. لِمَن يَشَاءُ، تو اگر کسی کو ہم یہ غیب کا علم جاننے والا سمجھتے ہیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی پتہ نہیں. ہاں، انبیاؤں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں غیب کی کچھ خبریں دیتے ہیں، لیکن یہ چیز ان کے لیے خاص ہوتی ہے. اب بعد والے کوئی اولیاء اللہ آ جائے اور وہ اپنے آپ کو ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ ان کو غیب کا علم ہے، اور وہ کر کے، جیسے کہ کلاس میں اپنے شاید پچھلی کلاس میں اسٹوری بتائی ہوگی کہ آج جو اندھی تقلید اور اندھا عقیدہ ہمارا بن چکا ہے نا، اس کی ایک مثال ہے کہ مثلاً یہ کہ ایک کسی نے یہ چیز لکھی تھی کتاب میں کہ ایک شخص تھے، وہ بہت اسی طرح اندھی تقلید والے علماؤں پر کہ میرے جو پیر ہیں وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور بہت زیادہ، یعنی رات دن بیوی تنگ آ چکی تھی اس کی اس عادت سے. ہر وقت پیر، میرے پیر نے یہ کیا، میرے پیر نے وہ کیا، میرے پیر کے لیے میں یہ گیا اور یہ کیا، تو بہت تنگ تھی. تو ایک دن اس نے آ کر بیوی کو کہا کہ میں پیر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو آج گھر پر دعوت کے لیے بلا رہا ہوں. تو وہ بولی کہ ٹھیک ہے. اب وہ بھی چالاک قسم کی عورت تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج ان کے پیر کا امتحان لیا جائے. کہ بڑا پیر پیر کرتے نا، ان کے سامنے ہی ان کے پیر کی وہ اصلیت کھول کے بتاتے. اس نے دعوت دی اور دعوت میں آئے پیر صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اب کھانا بھی پک رہا ہے تو بیٹھے انتظار میں. تھوڑی دیر میں پیر صاحب کیا کیے، اٹھے اور گھر میں جو پانی کے برتن تھے اس کو اٹھا کر بہانا شروع کر دیا. سب بولے ارے ارے پیر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، پانی کیوں پھینک رہے ہیں؟ تو بولے کہ وہ کعبے میں آگ لگی ہے. بولے اچھا، دیکھے ایسے سب اندھے سر دھننے لگے. ارے واہ پیر صاحب دیکھو، وہاں کعبے میں آگ لگی ہے، ان کو پتہ چل گیا یہاں پانی ڈال رہے. اب وہ بیوی جو ہے وہ اندر سے سن رہی تھی، اس نے کیا کیا کہ شوہر نے آواز دی کھانا تیار ہو گیا؟ بولے ہاں تیار ہو گیا، لاؤ پھر. تو اس نے کیا کیا، ایک بڑے سے تھال میں ڈال کر پیش کر دیا. تھال میں اوپر سے دیکھنے والے کو کیا لگ رہا تھا کہ صرف چاول. پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں، ابھی سالن کا باؤل آئے گا، ابھی سالن کا کٹورا آئے گا تو پھر کھائیں گے، بیٹھے ہیں. تو بعد میں وہ شوہر آواز دیتا ہے بیگم سالن تو لاؤ، کیا ہم خالی چاول کھائیں گے؟ تو بیگم سالن تو نہیں، جھاڑو لے کر آئی اور پیٹ پیٹ کر کہا کہ کعبے میں آگ لگی ہے اور آپ کے پیر کو یہاں پر خبر ہو گئی اور اٹھا کر پانی بہا رہے ہیں، اور میں نے چاول کے نیچے سالن چھپا کر رکھا ہے، یہاں کی خبر پیر کو نہیں پتا چلی. تو یہ چیزیں ہیں جاہل، یعنی جہالت کی. واللہ عالم یہ جو بھی بتانے والے ہیں جو بھی ہے، لیکن ایک چیز کی عبرت ہے اس میں ہمارے لیے. یہ کوئی حدیث یا وہ نہیں ہے، نہیں تو کوئی جا کے بولے کہ ہم نے وہ کلاس میں سنا تھا، حدیث نہیں. یہ لوگوں کا قول ہے اس طرح کی اندھی تقلید والوں کے لیے کہ واقعی میں اگر ایسا ہوا ہوگا تو واقعی ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم کیسے کسی کو آنکھ بند کر کے ان کے اوپر وہی سمجھ لیتے ہیں. جیسے کہ روزانہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس میں بتاتے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. علم سارا کا سارا کس کے لیے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے. کسی کو بھی نہیں علم غیب کا پتہ ہے سوائے اللہ کے.
لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ مثلاً جو ہم کو تاریخ میں ملتی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ، کہ خود دودھ پلا رہی ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ جس کو دودھ پلا رہی ہے وہ نبی ہے. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے وقت یعقوب علیہ السلام، ان کو کنویں میں ڈالا گیا، لیکن پتہ نہیں ہے کہ میں آگے چل کے اتنے بڑے مصر کا بادشاہ بننے والا ہوں یا وہ بننے والا ہوں. وہ سب بھی تو انبیاء میں سے تھے نا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے خود اطلاع دی ان کو کنویں میں جب ڈالے گئے کہ آپ غم نہ کریں، آپ کو ہم چن لیں گے اپنے لیے، یعنی اپنی رسالت کے لیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام چیزوں میں غیب کا علم نہیں جانتے تھے. اگر تمام چیزوں میں غیب کا علم جانتے تھے تو یہودیہ عورت نے جو آپ کو گوشت میں زہر ملا کر دی کہ ایک صحابی نے ایک لقمہ لیا اور وہ وہیں فوت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی چکھا، اور اس زہر کا اثر ایسا بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ زہر جو مجھے دیا گیا تھا آج بھی اس کا اثر میں محسوس کرتا ہوں. تو اگر علم غیب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانے سے رک نہیں جاتے یا صحابی کو نہیں روکتے. اسی طرح واقع عفق میں ہم کو بڑا سبق ملتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ پر اتنی تہمت لگی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو کہہ دیتے جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی کہ تم کوئی بکواس مت کرو، مجھے سب پتا ہے کہ میری بیوی ایسی نہیں ہے، بلکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب تمہاری اپنی من گھڑت باتیں نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سب کو خبر دی. بہت ساری باتیں جیسے کہ سورہ جن میں ہی ہم لوگ انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس میں یہ وہی ہے کہ وقام کان عبداللہ یقولون علیہ لبدا، کہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے کہ اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا یا میں نفع و نقصان کا مالک ہوتا تو اپنے ساری خیر اپنے لیے نہیں جمع کر لیتا. تو یہاں پر غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے، جن کے ذریعے کچھ علم غیب کی باتیں معلوم ہو جائے کرتی تھی، مگر سچے خواب اب بھی باقی ہے کہ سچے خوابوں کے ذریعے بعض مرتبہ لوگوں کو بتا دی جاتی ہے، لیکن کون جانے کہ کس کا خواب کیسا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل سچا ہے. اس کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، انبیاؤں کے خواب سچے ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے. تو سچا خواب کیا ہے؟ ایک علم غیب کی چیزوں میں سے ایک ذریعہ ہے، لیکن کس پر ٹرسٹ کیا جائے؟ کہ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل سچا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 180 میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، مراد ہے مال دیا ہے، اور وہ پھر بخل سے کام لیتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہوگا، بل ہوا شر لکم، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بہت برا ہے. یہ بات یہاں کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر چونکہ جنگ احد پر تبصرہ ہے، تو کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے مالی تعاون چاہیے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کی خدمت و ضرورت کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہوتی تو صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے، اور مانگنا اور بات ہے، اطلاع دینا اور بات ہے. اس پر جو سچے مومن تھے، جو کچھ ان کو میسر تھا لے کر حاضر ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن جو منافقین تھے ان کے لیے اللہ کے لیے دین کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت بھاری تھا. اپنی ذات کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، مگر دین کے کام کے لیے چونکہ فوراً اجر نہیں نظر آتا ہے، اسی لیے حالانکہ اگرچہ ایک نیکی کا 700 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتے، اور قیامت کے دن تو ایسے یہ بتایا گیا کہ بخل سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، جو ان پر فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا، وہ بھی نہیں خرچ کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے. قیامت کے دن یہی ان کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اللہ ان کو ان کے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اللہ تو خود وارث ہے زمین اور آسمان کے. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال لے؟ مال تو تمہیں میں تقسیم کیا جاتا ہے،
یعنی بخیل کا جمع کردہ مال آخرت میں اس کے کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ دنیا میں بھی وبال جان ثابت ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اس مال کا اسے توق پہنایا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اللہ نے کچھ مال دے رکھا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مال قیامت کے دن 2 نقطوں والے گنجے سانپ کی شکل میں آ کر اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، اور اس کی دونوں باچھے یعنی دونوں جو جہاں پر ہونٹ ختم ہوتے ہیں، ایک طرف سے ادھر سے ایک طرف سے ادھر سے دونوں کی طرف سے چیرے گا اور کہے گا کہ ڈرتا کیوں ہے، میں تو تیرا خزانہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ مال یقیناً اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جو اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے اور وہ اس سے ڈر کر بھاگتا رہے گا مگر وہ سانپ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور کہتا رہے گا میں تو تیرا خزانہ ہوں، یعنی دنیا میں تو میرے پیچھے پیچھے گھومتا تھا، آج میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں اور تو مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یہ روایت ابن مسعود کی ہے ابن ماجہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی شخص اپنے مرنے کے بعد ایسا مال چھوڑ گیا جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، ہم لوگ سب جائزہ لیں کہ ہر سال ہم لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں یا نہیں، تو اگر وہ مر گیا اس حال میں کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو وہ مال گنجا اور 2 نقطوں والا سانپ بن کر اس کے پیچھے پیچھے رہے گا، یہ کہے گا کہ بدبخت تو کون ہے؟ سانپ کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے، غرض وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا اور اس کے ہاتھ اور سارا جسم اس کو چبا ڈالے گا۔ اللہم لا تجلنا منہم اللہم حفظنا منہم۔ جو غلام اپنے مالک سے اپنی ضرورت کا سوال کرے اور مالک باوجود ضرورت سے زیادہ ہونے کے اسے نہ دے تو مالک پر پھن پھناتا ہوا زہریلا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اسے برابر ڈستا رہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ مال ہے اللہ تعالیٰ نے اور وہ صاحب نصاب کو پہنچ چکا ہے اس کا مال، تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اگر وہ نہیں ادا کرتا ہے تو اس کی بھی پکڑ ہے، اور اگر کوئی حقدار کا حق روک کر رکھا ہے، جیسے یہاں پر حدیث میں مثال بیان کی گئی کہ مالک کا حق تھا کہ غلام کو یعنی کوئی نوکر تھا اس کا اور اس کے ٹائم پر اس کو تنخواہ دینی تھی اور وہ نہیں دیتا ہے، اس کا مال روکے رکھتا ہے، تو یہی سانپ بن کر کیا ہے اس کے اوپر زہریلا سانپ بن کر مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم کو امانت میں خیانت سے بچائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو امانت کے ساتھ لوگوں تک ان کی امانتوں کو پہنچانے کی، حقداروں کو ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اب یہاں پر بخل کی جو بات نکلی تو یہ جو منافقین تھے، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی، کیا سن لیا ان لوگوں کی بات، یعنی یہودیوں کی، جب یہ آیت اتری سورہ بقرہ کی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، بہترین قرض دے، کہ یہود اپنی سود خوری، حرام خوری، زبردستی اور زر پرستی اور مال کی محبت میں بہت زیادہ حریص تھے۔ دنیا کی محبت نے ان کے اندر بخل کا مرض پیدا کر دیا تھا، اس لیے جب کوئی آیت انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اترتی تو ان کو سخت ناگوار گزرتی، خاص طور پر قرض حسنہ والی آیت، تو یہودیوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اپنے عادت کے مطابق کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو محتاج ہو گیا ہے کیا کہ وہ ہم سے قرض مانگتے ہیں اور ہم بہت مالدار ہیں۔ ان کی سوچ ایک نہایت گھٹیا سوچ تھی، اور ایسی سوچیں زوال یافتہ قوم کے اندر ہی آ سکتی ہے کہ ان کی ذہنی پستی کی علامت ہے، خواہ انہوں نے یہ بات سنجیدگی سے کہی ہو یا مذاق سے کہی ہوگی، یعنی مذاق میں بھی ایسی فضول بات اللہ کے بارے میں نہیں نکالنا چاہیے نا، نعوذ باللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے دوسری جگہ کہ انتم الفقراء الی اللہ هو الغنی الحمید، کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریفوں والے ہیں، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا وہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر جو نکالنے بول رہے وہ تو تمہارے ہی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے، کہ لوگوں میں یہ مال تقسیم ہو، کسی ایک پر محدود ہو کر نہیں رہ جائے۔ تو انہوں نے یہ بات سنجیدگی سے کہی یا مذاق سے طعنہ تشنی کی کہ اسلام کا دین کا نام نیچا کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی سوچ اور گمان باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ان کی اپنی شخصیت کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر
کسی کو گالی دیتا ہے، تو جس کو گالی دی گئی ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، حالانکہ اس کو تکلیف ضرور پہنچی. مثلاً کسی نے گالی میں کسی کو نوز باللہ کتے کی اولاد کہا، تو اس سے کوئی کتا تو نہیں بن گیا نا، لیکن دوسرے کو شخص کو اذیت تو پہنچی اور کچھ نہ کچھ اس کا دل دکھا، نقصان ہوا، لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ ایسے شخص کا کردار، اخلاق، اس کی شکل شخص کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ آدمی ایسے ہی بد زبان ہے. سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑا جس کو یہ کون سی سوچ کا مالک ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ برا ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو یہاں ان لوگوں نے جو اتنا بڑا بول، یعنی اس پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر ناحق کسی کے ماں باپ کو گالی دی اور پلٹ کے اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی تو گویا وہ اس اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنا، تو جیسے کہ اس نے اپنے ہی ماں باپ کو خود گالی دی. یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے، لیکن خود بولنے والوں کا یعنی پول کھل گیا کہ وہ کتنے دیندار ہیں، ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. نہ صرف دنیا میں بدنامی ملی کہ آج مسلمان ان قوموں کو جب بھی قرآن پڑھو ان کے کارنامے سن کر کیا کہیں، ان کو برے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے سخت سزا کے حقدار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چکھو جلنے کا عذاب. اللہ کے بارے میں ہم میں سے بھی بہت سے لوگ کیسے کیسے جملے، کیسے کیسے جوکس بناتے ہیں. تو یاد رکھیں اگر کسی محفل میں ہم موجود ہیں اور وہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کا یا اللہ کے دین کا یا اللہ تعالیٰ کے کسی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہیے. یا تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ کے پاس علم ہے تو ان کی اصلاح کیجیے، منع کیجیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ ایسا کبیرہ گناہوں میں سے کہ اس پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. لیکن پھر بھی اگر لوگ نہیں ماننے تو خود وہاں سے ایسی مجلس سے فوراً نکلنا چاہیے کہ کہیں واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہو کر اگر ان پر عذاب بھیجے تو ان کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام فضولیات سے، فضول مذاق سے اور ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب منزل الذی یقرض اللہ قرضا اتری تو یہودی بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا رب محتاج ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ جو بندوں سے قرض مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت اتاری. ایک دفعہ ابو بکر صدیق یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے، وہاں یہودیوں کا ایک بڑا اجتماع تھا. ان کا علامہ جو فخاصس واز کر رہا تھا، ان کا ایک عالم، اور ایک اور عالم اشیع بھی موجود تھا. ابو بکر نے فسخاس سے کہا تمہارا ایمان نہ لانا سخت افسوس کی بات ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ. تم کو خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، حق لے کر آئے ہیں اور تورات و انجیل میں آپ کی صفتیں موجود ہیں. فسخاس کہنے لگا ہمیں ایسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ جو فقیر ہو اور ہماری طرح ہم سے بلک بلک کر مانگتا ہو. وہ تو ہمارا محتاج ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں. اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے کیوں مانگتا؟ جیسا کہ تمہارے نبی فرما رہے ہیں ہمیں تو سود سے منع کرتے ہیں اور خود سود دیتے ہیں. اگر مالدار ہوتے تو سود کیوں دیتے؟ وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں بھر کر اور فسخاس کے منہ پر زور سے ایک تھپڑ مار کر اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر معاہدہ نہ ہوتا تو میں یقیناً تیری گردن توڑ، یعنی ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم تم پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں یقیناً تیری گردن توڑ دیتا. اصل کہ ہو تو جہاں تک ہو سکے جھٹلاتے ہی رہو. فسخاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کی شکایت کرتے ہوئے آیا. آپ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم نے اس کو تماچا کیوں مارا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس نے اللہ کی شان میں نامعقول گستاخانہ بات کہی تھی کہ اللہ تو نادار ہے اور ہم مالدار ہیں. اس بے ادبی پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے سزا دی. فسخاس مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جو اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور غنی ہے، تو اللہ یہ جو فرمایا کہ ہم ان کی بات لکھ لیں گے، اس میں سخت وعید ہے. اسی وجہ سے اس کے بعد قتل انبیاء لائے گئے، یعنی ان کے اللہ کے بارے میں یہ گستاخی اور اللہ کے رسول کے بارے میں یہ معاملہ انہیں ان کی کرتوتوں کی قرار واقعی سزا دی جائے گی اور انہیں ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ لو جلنے کا عذاب چکھو، فذوقوا عذاب الحریق. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. اور یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے
यहाँ उन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा बोल बोला, अल्लाह ताला का क्या नुकसान हुआ, लेकिन खुद बोलने वाले को कि वो मिली और अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब के मुस्तहिक हुए और जलने का अजाब है। सलक्तुबु मा क़ालू वक़त्लहुम लम, यानी ऐसी हठधर्मी कौम का करना, अल्लाह को छोड़ा और अल्लाह के रसूलों को, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़रूर हम लिख रहे हैं उनकी हरकतें, उनकी बातें और उनका अंबिया के कत्ल करना नाहक। क्योंकि अंबिया के साथ बदसलूकी किसी आम इंसान के साथ की गई बदसलूकी की तरह नहीं है, बहुत ही भयानक जुर्म है जिसका अंजाम भी बहुत खतरनाक है। और ये यहूद कौम तो ऐसी पस्त कौम है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने गालियां दी, अंबियाओं को कत्ल किया, अल्लाह ताला की जात तक को नहीं छोड़ा। इसलिए ये कौम मग़दूब अलैहिम हुई, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। हमें क्यों ये बातें खोल खोल कर कुरान के जरिए बताई जा रही है, ताकि हम आगाह रहें और ऐसे किसी भी अमल से बाज रहें जो इनका ये अमल है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इनकी तरह के अजाब से और इनकी तरह की हरकतों से और इनकी तरह की अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर बुहतान बांधने और इस तरह की नाफरमानी के काम से बचाए। दालिका बिमा कद्दमत अयदीकुम, ये भी यहूद की एक और झूठ की तरफ इशारा है। उन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने हमसे वादा लिया था कि हम किसी रसूल को ना माने यहाँ तक कि वो लाए हमारे पास एक कुर्बानी जिसे खा जाए आग। यहाँ यहूदी कौम की सरकशी कि चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई मोजज़ा हुआ ही नहीं, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आपको नबी मानें, आपकी रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। फरमाया पहले तो ये मोजज़ा किसी नबी ने कई नबियों ने दिखा चुके तुमको, फिर उनको क्यों कत्ल किया गया? क्यों ये कौम खुद साख्ता दीन की पैरवी करते थे? क्योंकि खुद यहूदी उलमा का काम क्या था? जैसे पढ़ चुके सूरह बकरा में, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। सारे अहकामात खुद अपने हाथ से लिखते थे और उसको मंसूब किसकी तरफ करते थे? अल्लाह की तरफ। और अवाम पर ऐसा रोब बिठा रखा था कि वो उनकी हर गलत सलत बात को मानते चले जाते थे। मिसाल के तौर पर बाइबल में हज़रत इलियास के बारे में लिखा है कि उन्होंने यानी बैल के पुजारियों को एक चैलेंज दिया कि एक की बैल की कुर्बानी तुम करो और एक की मैं करता हूँ, जिसकी कुर्बानी को आग खा जाए वही अकबर है। चुनांचे एक बड़े मजमे के सामने ये मुकाबला हुआ और गैबी आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी खा ली, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उस वक्त के बादशाह की मलका हजरत इलियास की दुश्मन हो गई और वो बादशाह अपनी मलका की खातिर उनके कत्ल का मंसूबा बनाया और उनको मजबूरन मुल्क छोड़कर जजीरा नुमा सीना के पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी। यानी एक पैगंबर ने उनका ये मुतालबा पूरा भी किया, मगर ये उनके मुतालबे को मानने की बजाय उनके जान के दुश्मन हो गए और उन्हें वहां से निकलने पर मजबूर किया। तो यही फरमाया जा रहा है कि जब अपने नबी से मुतालबा पूरे होने के बावजूद तुमने नबी को नहीं माना और अब अपने इस नबी से मुतालबा कर रहे हो, असल में ये ईमान ना लाने की तरह तरह के हीले बहाने ढूंढे। मुझे फिर आवाज चली गई। आ रही है अभी आवाज? हाँ मुझे भी आई। ओके। तो पहले की कौमों में क्या था कि जब उनको कोई माले गनीमत मिलता था किसी कौम से लड़ने के बाद, तो ये खुद नहीं ले सकते थे, इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, बल्कि क्या है, एक मैदान में ले जाकर उसको डाल देना पड़ता था और आसमान से आग आती थी, आती थी और उसको जला के भस्म कर देती थी। तो ये निशानी थी कि अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी को कबूल कर लिया। जैसे हाबिल और काबिल के वाक़े में हम पढ़ेंगे सूरह माइदा में आगे कि अल्लाह ताला ने एक मुत्तकी उसके बेटे की कुर्बानी कबूल कर ली आदम अलैहिस्सलाम की और काबिल की नहीं कबूल की। तो वहां पर ये है, तो ये पहले के उसमें था। आज के जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में माले गनीमत क्या है? हलाल कर दिया गया। तो यहाँ पर यही है कि हम नहीं मानेंगे कि ये कैसे है कि माले गनीमत हलाल किए गए, बल्कि जब तक के हम हमको वो हमारे पहले के अंबियाओं की तरह ये मोजज़ा नहीं दिखाते ये नबी, तब तक हम इनको नबी ही नहीं मानेंगे। तो इनकी शरीयत में तो वो मोजज़ा है ही नहीं, वो तरीका है ही नहीं कि आसमान से आए और आग खा कर जाए और वो कबूल करे। और अच्छा ठीक है, तुम कहते हो कि पहले के अंबियाओं पर हम ईमान लाएंगे जो ये और ये करके दिखाते थे, तो फिर क्यों तुमने उनको कत्ल किया और क्यों उनको नाहक सताया?
اور کیوں ان کا یعنی ان کو جھٹلایا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، یعنی قیامت کے دن ان پر جو عذاب ہوگا ان کے کرتوتوں کا ہی بدلہ ہوگا، سراسر انصاف پر مبنی ہوگا، کیونکہ مالک اپنے غلاموں پر ظلم نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے. بظلام للعبید الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان. ان کی تردید یہ ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان سے کتابوں میں یہ عہد لیا ہے کہ وہ کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک اس کا یہ معجزہ نہ دیکھ لیں کہ اس کی امت میں سے کسی کے صدقے کو آسمانی آگ آ کر جلا ڈالے، جو اس کی قبولیت کی نشانی ہے. اللہ انہیں نبی کی زبانی جواب دیتے کہ آپ ان سے یہ فرمائیے کہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے معجزے اور اس کی آپ کو جو مقبول نیازیں کھا لیتی تھی لے کر بہت سے انبیاء آئے، پھر تم نے ان کی مخالفت کیوں کی، کیوں انہیں جھٹلایا اور کیوں ان سے عداوت رکھ کر انہیں ناحق قتل کیا. اگر تم اس میں کہ ہم حق کے پیروکار ہیں اور انبیاء کے تابع دار ہیں سچے ہو تو تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا. معلوم ہو کہ نہ تم حق کو مانتے ہو نہ کسی کو نبی مانتے ہو. آگے کی آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 184 سوری کہ ان کذبوک فقد کذب رسل من قبلک جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر. اور پھر اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کئی ایک رسول آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کا رسولوں کا جھٹلانا، کوئی نئی بات نہیں. وہ انبیاء عقلی اور عملی دلائل بھی لائے اور واضح و نصیحت صحیفے اور روشن کتابیں بھی لائی، یعنی تورات. لیکن ان سب کے باوجود ان کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ان کی تردید ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان سے کتابوں میں یہ عہد لے لیا ہے کہ وہ کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب اس کا یہ معجزہ نہ دیکھ لیں کہ اس کی امت میں سے کسی کے صدقے کو آسمانی آگ آ کر جلا ڈالے، جو اس کی قبولیت کی نشانی ہے. اس آیت میں اللہ کے نبی کو دلاسا دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ فکر نہیں کریں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ کے پہلے بھی سابق انبیاء کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، جن کو باوجود یہ کہ ان کے پاس دلائل قطعی طور پر آ گئے تھے، کھلی کھلی دلیلیں آنے کے باوجود بھی آسمانی صحیفے بھی آئے، روشن کتابیں بھی آئی، تو ان سب کو جھٹلا دیا ان لوگوں نے اور کہا کہ نہ ہم انبیاؤں کو، اور آگے بڑھ کر ظلم کیا کیا کہ ان انبیاؤں کا قتل تک کر دیا کہ جن انبیاؤں نے ان کو حق بات کی طرف بلایا تھا، حق ان تک پہنچایا تھا. حق کو قبول کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ تاریخ کے اس میں آتا ہے کہ ایک ایک دن میں 70 انبیاؤں کو قتل کرتے تھے اور اپنی روٹین میں لگ جاتے تھے، یعنی بزنس میں لگ جاتے تھے، کام کاج میں لگ جاتے تھے، گویا کہ انہوں نے کوئی بڑا کام ہی نہیں کیا. ایک کا قتل کرنا کتنی بڑی وہ ہے کہ جیسے سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، کسی نے ناحق کسی ایک کا قتل کیا، گویا کہ ساری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا. اور کسی ایک اگر انسان کی جان بچائی تو گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچائی. اور یہ تو کہاں یہ کہ انبیاؤں کو کبیرہ گناہوں سے بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ کہ انبیاؤں کو قتل کر دیتے تھے، ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بندے ہوتے تھے، جو حق کی طرف بلانے والے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہی معاملہ کرتے تھے. اگلی جو آیت ہے وہ بہت ڈیٹیل والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اور سبحان اللہ کل ہم لوگ اس کے اوپر پڑھ چکے ہیں اپنے 26 پارے میں، وہاں پر بھی یہی ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک من کا ما کنت تحید، یعنی یہ سکرات الموت، موت کی بے ہوشی، موت کی غشی آ پہنچی جس سے تو بھاگتا تھا. تو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، چھوٹے سے ٹائم میں ہم لوگ اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، اس لیے اگلی دفعہ انشاءاللہ باذن اللہ اپنے پاس لکھ کر رکھو کہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 174 تک کا تفسیر کی. آگے کی ہم کریں گے جب آل عمران مکمل کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب والعیون من الخیانہ فإنک تعلم ما تخفی الصدور والخائنۃ العیون. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرو، اس میں جو منافقوں کا ذکر ہے، اس میں جو جھوٹوں کا ذکر ہے، وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھے اور عمل کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. اور ہم
اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب غنی ہے اور ہم سب فقیر ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب دعا مانگا کرے کسی چیز کی بھی محتاجگی کا، رزق کے بارے میں، صحت کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو ایک جملہ یہ کہا کریں کہ نحن فقراء وانت غنی، یا غنی اغنینا وانت خیر الاغنیین، کہ یار اب ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور آپ غنی ہو، اور اے غنیوں کے غنی، ہم کو اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیجئے، لوگوں سے، لوگوں کا محتاج نہیں کیجیے، اپنا محتاج بنائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.